افنان نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ خبر تھی یا بم دھماکہ، وہ متاثرین کی فہرست میں سب سے اول نمبر پر تھی۔ اس کا قصور نہ تھا، مگر وہ کسی مفرور ملزم کی طرح منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ خوف اس کی پرچھائی بن کر اس کے وجود سے چپک گیا تھا اور وہ ہر آہٹ پر پتے کی طرح لرز جاتی تھی۔ ایسے میں صالحہ آپا کے آنے کی اطلاع اس کی سماعتوں میں سیسا ڈالے جانے کے برابر تھی۔ گو کہ نہ اسے عدالت کے لگائے جانے کا انتظار تھا، نہ سزا سنائے جانے کا۔ وہ تو بس رد کیے جانے کی اذیت سہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی۔ وقت کی سوئیاں لمحہ بلمحہ آگے بڑھتی اس کے وجود سے لہو کی بوندیں نچوڑے جا رہی تھیں، اور اس کی حالت زلزلے کے نتیجے میں زمین بوس ہو جانے والے اس شخص کی طرح تھی جس کی امداد کو پکارتی چیخیں اس کے وجود کے اندر ہی دم توڑ جاتی ہیں اور انہیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اور آخر کار وہ اس اذیت پسند موت سے سمجھوتا کر کے سانسیں رکنے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ طے شدہ وقت کے مطابق صالحہ آپا دوپہر کے کھانے کے وقت آ چکی تھی۔ کھانا وہ کھا کر آئی تھیں اور اب سب ابا کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی مانند گھوم رہی تھی کہ پرانی ملازمہ نذیرہ نے اسے ابا کے کمرے میں بلوائے جانے کا حکم سنایا۔ وہ خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹے دھڑکنوں کی رفتار گنتے ہوئے ابا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ صالحہ آپا فرحین اور سارم کے ہمراہ کمرے میں موجود تھی۔ ابا، امی، بڑے بھیا، سمرا آپی، بھابھی، سب کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں، مگر وہ خود کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی سور پھونکے جانے کی منتظر تھی۔ عنایا، بیٹھ جاؤ۔ صالحہ آپا کی آواز بے تاثر تھی، سو وہ ان کے مزاج کا اندازہ نہیں لگا سکی۔ البتہ سمرا آپی کے اشارے پر روبوٹ کی مانند چلتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی اور سر جھکا لیا۔ ہم سب نے مل کر ایک فیصلہ لیا ہے کہ اب جب کہ افنان نے فرحین سے شادی سے انکار کر دیا ہے، تمہاری اور صالحہ آپا پانی کے گھونٹ لیتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ اچانک انہیں چھو لگ گیا۔ عنایا کا دل چاہا کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر بھاگ جائے، یا پھر ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے پوچھے کہ اگر افنان بھائی نے شادی سے انکار کر دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور سارم، تم تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے۔ افنان بھائی اور فرحین کا رشتہ تو پھر بھی ان کے بدلے طے پایا تھا۔ فرحین سے پوچھے، فرحین تم بھی تو ایک لڑکی ہو، خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو کہ اگر افنان کی جگہ سارم نے ایسا کیا ہوتا تو کیا تم اس کے کیے کی سزا بھگتنے ہوئے خون کے آنسو نہیں روتی؟ مگر اس کے الفاظ قوت گویائی سے محروم تھے۔ سوچوں کی بڑھتی آواز میں اگرچہ اس کا دماغ پھاڑنے پر آمادہ تھا، اور قریب تھا کہ وہ سر پکڑ کر غش کھا کر گر جاتی، صالحہ آپا نے آ کر اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ کیا ہوا ہے میری بچی؟ ارے یہ وقت تو سب پر آتا ہے، لڑکیاں ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جاتی ہیں۔ ہاں، البتہ یوں اچانک یہ خبر تمہیں ضرور حیران و پریشان کر گئی۔ بس اصل میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، اور اچھا ہے نا، تمہاری اور سارم کی شادی کے بہانے یہ جو وقتی اداسی ہم سب کے درمیان گھر کر گئی ہے دور ہو جائے گی۔ صالحہ آپا جانے کیا کیا کہے جا رہی تھیں، اور وہ دم بہت ان کے چہرے کو کھوج رہی تھی، گویا اندازہ لگانا چاہ رہی ہو کہ آیا وہ اپنے ہوش و حواس میں ہیں، ورنہ ان جیسی روایت پسند خاتون کا یہ فیصلہ اور ایسا قدم اس کے لیے تو کم از کم کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ صالحہ آپا، ہم کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کریں؟ قسم لے لیں، ہمیں ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ افنان باہر جا کر ایسی گری ہوئی حرکت کرے گا۔ گوری سے شادی رچا کر اس نے بہت پستی کا ثبوت دیا ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ اگر ارادہ تھا بھی تو وہ فرحین سے منگنی سے انکار ہی کر دیتا۔ آپ جیسے مہذب اور روایت پسند گھرانے سے جڑنا ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ کس نے سوچا تھا کہ پڑوس سے ہمارا رشتہ سمدھیانے میں بدل جائے گا؟ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ سب نے اتنا بڑا دل کیا اور ہماری عنایا کو ٹھکرا کر جانے کی بجائے دل سے اپنا لیا، ورنہ اکثر تو ایسے معاملات میں یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ایک طرف سے رشتہ ٹوٹے تو دوسری طرف سے بھی برابر کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ آپ کے ضرف نے ہمیں جیت لیا۔ سمرا آپی نے گویا عنایا کے دل کی بات کہہ دی تھی، خود اس کے دل میں بھی صالحہ آپا کی قدر و منزلت بے حد بڑھ چکی تھی۔ نہیں سمرا، ایسے مت کہو، میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ میں آج بھی روایت پسند ہوں، مگر میں صرف ان روایتوں کی ترقی کی حامی ہوں جو مثبت ہوں۔ ادلے بدلے کی شادی اگر ہم پلہ اور باہوشی ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر کسی ایک کی غلطی کی سزا دوسرے کو دینا سراسر ناانصافی ہے۔
اور میں ایسی روایات کی نہ طرفدار ہوں نہ حامی۔ چلو عنایا، اب ذرا جلدی سے اپنے ہاتھ کی چائے اور پکوڑے تو کھلا دو۔ دیکھو ذرا کیسی سہانی ہوا چل رہی ہے۔ صالحہ آپا نے اس کا ماتھا چوم کر کہا تو وہ مسکرا کر صحن میں بنے کچن میں آ گئی۔ کڑھائی میں تیل ڈال کر چولہے پر چڑھایا اور سامنے لگی کیاریوں میں لگے نئے سرسبز پھولوں کی کونپلوں کو ہوا کی گدگدیوں سے جھومتا دیکھ کر مسکرا دی، کیونکہ خزاں کے بعد آنے والی بہار کے جھونکے اسے گنگنانے پر مجبور کر رہے تھے۔ بہار آئی تو جیسے ایک بار لوٹ آئے ہیں، پھر عدم سے، وہاب سارے شباب سارے۔